اگلے لیول پہ چلتے ہیں, وہ ہے گریف کا لیول, 75 لیول ہے. 75 لیول پہ گریف ہے. گریف کا مطلب ہے غم. غم کا مطلب ہے کہ زندگی میں وہ ہوا ہے, بقول واصف علی واصف صاحب کے, اللہ کی مرضی تھی کہ آپ کی مرضی تھی, دونوں میں فرق آ گیا. اللہ کی کچھ مرضی تھی, آپ کی مرضی کچھ تھی. وہ اتنا بڑا فرق ہے, اس فرق کو قبول نہ کرنا غم ہے. اگر اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی ایک ہے تو وہ تو خوشی ہو گئی, لیکن اس گیپ کی وجہ سے جو ایک جذبہ پیدا ہوا اس کا نام غم ہے. اور غم کے لیے راضی رہنا, سمجھنا, اور یہ سمجھنا اس میں کیا حکمت تھی, اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اللہ کی طرف سے کوئی خیر کا میسج ہوگا. اس میں وقت کے ساتھ بعض اوقات غم ڈی کوڈ ہوتا ہے وقت کے ساتھ. جیسے اسکریچ کرتے ہیں نا کارڈ, تو وہ جو اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے کی لیئر سمجھ آتی ہے کیا ہے. اسی طرح غم بھی ڈی کوڈ ہوتا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو فائدے کے لیے تھا. بعض غم جو ہیں وہ آپ کو دل کا گداز دے جاتے ہیں, بعض غم جو ہیں وہ آپ کو تاثیر دے جاتے ہیں, بعض غم جو ہیں وہ آپ کو بڑا انسان بنا دیتے ہیں. بعض غم جو ہیں, پھر میں جملہ کوٹ کروں گا واصف صاحب کا, کہ غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے, بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. یہ اتنا طاقتور, یہ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں ہیں. یعنی کہ غم میں اتنی طاقت ہے, انرجی کی اتنی, اس میں کہہ لیجئے کہ ایک پوری کی پوری ایک والکینو کی طرح ہے غم. اور وہ اگر چینلائز کریں, بالکل ایسے جیسے پانی کے بہاؤ پہ اگر ڈیم بنا لیں تو وہ انرجی پروڈیوس کرنے لگ پڑتا ہے, اور اگر بہاؤ پہ کچھ نہ ہو تو سیلاب آ جاتا ہے. تو غم میں اتنی طاقت ہے. گریف کی سب سے بڑی فارم میرا خیال ہے اولاد کا کھو دینا ہے والدین کے لیے. بہت ہائی لیول کا اور یہ ایسا ایک گریف ہے جو کہ اکثر جان بھی لے لیتا ہے لوگوں کی, اور یہ میں کہتا ہوں بندہ اندر ہی اندر کڑ کڑ کے مر جاتا ہے. اس پہ نا چند دن پہلے بریرہ میں نے اور وجاہت نے, جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک وی لاگ کیا, اور اس میں نے پھر بتایا کہ دنیا میں جو بڑا ایک اسپیکر ہے ٹونی رابنس, جو ٹرانسفارم کرنا جانتا ہے, اور جو جانتا ہے لوگوں کے ذہن کیسے بدلنے, اور اس حد تک بدل لیتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اگر آگ پہ چلانا ہے تو اس کے لیکچر سننے کے بعد لوگ آگ پہ بھی چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے میں فیل ہو جاتا ہوں, میں مطلب کسی کو, میری نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, میری کوچنگ, میری ٹریننگ کسی کام کی نہیں. اگر میرے پاس کوئی یہ غم لے کر آ جائے کہ اولاد چلی گئی ہے, تو اس غم کو کیسے ختم کریں. یہ بہت بڑا غم ہے, اور یہ باقاعدہ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا موضوع ہے جس پہ ہم نے ایک اسپیکر ڈھونڈی, میری بڑی محترم باجی, وہ UK بیسڈ ہیں, اور وہ گریف تھراپی کرتی ہیں باقاعدہ. یہ گریف تھراپی بھی ایک پوری کی پوری سائنس ہے, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اینگر جو ہے نا جی, اگین اینگر کے بارے میں اور غم کے بارے میں میرے جملے کچھ سملر ہیں. یہ بھی اتنا ہی کنسٹرکٹیو ہے جتنا یہ ڈسٹرکٹیو ہے. اس میں انرجی بہت زیادہ ہے. یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو اینگر ہے اور جو غم ہے, اس میں کریٹ کرنے کی اور ڈسٹرائے کرنے کی انرجی برابر ہے. اور اینگر میں تو بعض اوقات بندہ خود کو مار لیتا ہے. دیکھیں اینگر میں کسی کو مار دیتا ہے. میں بریرہ پتہ نہیں آپ جیل گئی ہیں کبھی؟ نہیں, ابھی تک نہیں گئی نا. میں کو 12 بار جیل گیا ہوں جی زندگی میں, اور آپ بھی سننے والے پلیز سمجھ جائیں, میں نے کوئی کرائم نہیں کیا. میں پڑھانے گیا ہوں, ریسرچ کے لیے گیا ہوں, کوچنگ کے لیے گیا ہوں. ہمارے کئی پروجیکٹس جو فاؤنڈیشن کے بھی رہے اور ماضی میں بھی رہے. میں جیلوں میں بھی, میرے لیکچرز بھی ہیں, کچھ لیکچر ہمیں پرمیشن مل گئی گورنمنٹ سے, ہم نے ریکارڈ کر کے ڈال دیے. میری ٹیم وہ اس وقت چلا بھی دے گی جو قیدیوں کے ساتھ میری بات چیت ہے. اور دارالامان بھی میں کئی دفعہ جا کے لیکچرز دیتا رہا ہوں. تو اچھا, میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر قتل کرنے والے سب سے زیادہ پچھتاوے میں ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اینگر کی حالت میں کوئی ڈیسیژن کیا ہوتا ہے, اور اینگر ہمیشہ نہیں رہ سکتا. جیسے ہی اب ٹھنڈے پڑتے ہیں اور کول ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ معافی مانگنے لگ پڑتے ہیں. یہ عام کریکٹرز میں نے کئی زندگی میں دیکھے جو اینگر کی حالت میں کچھ بھی کر لیتے ہیں, بعد میں معافی مانگتے ہیں. اس میں سے بیمار وہ ہیں, یہ نفسیاتی طور پہ ایک ٹپ دے دوں, جو اینگر کی حالت میں آتے ہیں, کوئی بلنڈر مارتے ہیں, بعد میں معافی مانگتے ہیں, پھر وہی کرتے ہیں. یہ نارمل نہیں ہے. اینگر کی حالت میں آنا, کو غلطی کرنا, پھر توبہ کرنا, پھر قائم ہو جانا, اس پہ معذرت کرنا, قائم ہو جانا, یہ نارمل ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے. لیکن اگر آپ کا اینگر مینج نہیں ہے, کئیوں کو اینگر ایشوز بھی ہوتے ہیں. یعنی جس طرح کہہ لیجئے کہ کوئی کسی بھی طرح کی اب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگ کو سویا رہنے کی عادت ہوتی ہے. اس طرح بعض لوگوں کو اینگر ان کی عادت میں آ چکا ہوتا ہے. وہ جب تک وہ اینگری برڈ بھی بنے ہوتے ہیں, ہر وقت وہ اینگری برڈ بنے ہوتے ہیں, وہ جب تک اینگر میں نہ انہیں سکون نہیں آتا, ان کے دل کی تسلی تشفی نہیں ہوتی, ان کے چہرے کے ایکسپریشنز میں اینگر آ جاتا ہے. یہ بڑی ٹریجڈی ہے. یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 50 کی عمر پہ, یہ 40s اور 50s میں
آپ کے چہرے پہ پوری داستان لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے پچھلے 40-50 سال کیا کیا. جتنے گھٹیا ہیں ان کے فیس پہ گھٹیا پن پبلش ہو جاتا ہے. ہاں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. جتنے روحانی ہیں ان کے چہرے پہ روحانیت آ جاتی ہے. جتنے کہہ لیجئے کوئی عقل مند ہے ان کے چہرے پہ عقل آ جاتی ہے. میں خوبصورتی کی اور بدصورتی کی بات نہیں کر رہا, میں اسکن ٹون کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ وہ وائبز جو آپ نے اپنے اندر رکھا ہوتا ہے نا 40-50 سال, یہ بالکل ایسی ہے جیسے کافی کو اگر ہم یہاں چھوڑ کے بلیک کافی کو چلے جائیں اور شام کو آ کے نا اس کو پھینکیں تو اس پہ ایک وہ نشان سا پڑا ہوگا اس کافی کا. تو 40-50 سال جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے جو ہے نا جی وہ نشان, ویسے وہ پنجابی میں اس کا ورڈ ہوتا ہے, اس کو انگرالیں کہتے ہیں. ہماری لینگویج میں نا, گجرات کی لینگویج میں انگرال ہوتی ہے بیسیکلی جو کہہ لیجئے نشان ہے. دودھ سارا نکال دے تو نشان پڑے ہوتے ہیں سارے, وہ سالن نکال دے تو نشان پڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ نے جو کچھ رکھا آپ میں سے نکال بھی دے اس کے نشان رہیں گے کیونکہ وہ بن چکے ہیں. تو اس لیول پہ کہہ لیجئے کہ بڑی خطرناک حالت ہے جس میں بندہ جو ہے وہ اینگر کی حالت میں رہتا ہے اور اس کی ڈیسیژن میکنگ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اینگر مینجمنٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے بڑی خوبصورت انہوں نے بات ہمیں بتائی کہ مضبوط انسان وہ ہے, طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر سکے. اینگر مینجمنٹ اور کمیونیکیشن, بالکل پہلوان وہ ہے. اور کمیونیکیشن کا بھی پہلا جو ہم ہمیشہ ٹپ دیتے ہیں یا پہلی چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے غصے میں کوئی ای میل نہیں کبھی کرنی, آپ نے غصے میں کبھی رسپونڈ نہیں کرنا, میسج نہیں کرنا, اور فون کالز کو بھی اٹینڈ نہیں کرنا اگر آپ غصے میں ہیں, کیونکہ پھر آپ وہ کچھ کہہ دیں گے جس پہ بعد میں آپ پچھتائیں گے.